بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے تو اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میں دراصل کلاس میں ہمیشہ اول نمبر پر آیا کرتی تھی، اسی لیے ایک دن میری ٹیچر نے کہا کہ تمہیں حفظ کرنا چاہیے کیونکہ تمہارا دماغ بہت اچھا ہے۔ بس یہی بات میری ذہن میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کے پیپر دیے اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں حافظ قرآن بنوں گی۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس میں نوجوان لڑکیاں اور خواتین عالمہ اور حافظہ بن کر نکلتی تھیں۔ زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ جس گلی سے گزر کر جانا تھا وہ گلی بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اب میں 17 برس کی تھی، اس لیے کالج میں داخلہ لینے کے بجائے میں نے مدرسہ میں حفظ کرنے کا سوچا، اور ابو امی میرے اس فیصلے سے خوش تھے کیونکہ ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی بھی حافظہ قرآن لڑکی نہیں تھی۔ اب میں مدرسے اکیلے ہی آتی جاتی تھی کیونکہ ابو اور بھائی بھی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، اور پھر میرا کوئی چھوٹا کزن وغیرہ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں آنے جانے کا بندوبست کر لیتی۔ یوں اکیلے ہی آنے جانے لگی۔ ویسے تو میرے ساتھ کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے، لیکن ایک دن حیران رہ گئی۔ پیچھے ایک قدموں کی چاپ سنی، جو ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں حیران ہوئی کہ آخر مجھے یہ عجیب و غریب سے وہم کیوں محسوس ہو رہے ہیں۔ پھر ایک دن میں اسی گلی سے گزر رہی تھی کہ ایک عورت نے میرا راستہ روکا، کہنے لگی کہ تم حافظ قرآن بن رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے مبارکباد دی، کہنے لگی تم تو بہت خوش قسمت لڑکی ہو، چلو آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میں بھلا اس انجان عورت کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ابھی تو میں تمہیں جانے دے رہی ہوں، لیکن جب تم قرآن حفظ کر لو گی تو تمہیں میرے ساتھ ایک بار چلنا پڑے گا۔ میں حیران ہو گئی، عجیب زبردستی ہے۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اسے خدا حافظ کہہ کر اپنے مدرسے کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا اور مدرسے میں پڑھنے والی میری سہیلی جس کا نام فاطمہ تھا، اسے میں نے یہ ساری باتیں بتا دی۔ وہ یہ بات سن کر بڑی حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی یہ تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، جیسے کوئی دوسری ہوائی چیز ہے جو میرا پیچھا کرتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو ہر وقت خدا کی عبادت کرتی رہتی ہوں، وضو بھی کیا ہوتا ہے، برائی کی طرف بھی میرا دل مائل نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر وہ کہنے لگی دیکھو یہ مخلوق اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ تمہارے ساتھ آنے والی وہ مخلوق بہت نیک ہو۔ وہ اپنی طریقے سے مجھے سمجھا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا راستہ بدلنے کا سوچا۔ ایک دن دوسری گلی سے جا رہی تھی کہ جب اچانک ہی ایک نقاب پوش کالے برقعے میں ایک ملبوس عورت میرے پاس سے گزر کر گئی۔ ابھی تھوڑا دیر ہی آگے گئی تھی کہ اچانک اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں اس کی آواز پر رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے زبردستی مجھے روکنے کی کوشش کی ہو۔ چوں ہی پلٹ کر دیکھا تو نقاب سے جھانکتی اس عورت کی آنکھیں مجھے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ 2 قدم چل کر میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم نے اس گلی سے آنا جانا کیوں چھوڑا؟ پیاری لڑکی، ہم تو تمہاری خوشبو ہر روز محسوس کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں کسی بت کی طرح کھڑی رہ گئی، میرے قدم بھاری ہو گئے۔ بامشکل میں اپنی مدرسے پہنچی۔ وہ عورت کیوں میرے پیچھے پڑی ہے ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے اسی گلی سے جانا ہوگا، اور میں خود کو اتنا کمزور کیوں سمجھ رہی ہوں؟ آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے پھر سے اسی گلی میں جانا شروع کر دیا، لیکن پھر اس عورت کا شائبہ بھی نظر نہیں آیا۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر اڑ گیا۔ اب میں حفظ کرنے والی تھی۔ میری حفظ ہونے میں صرف 1 سپارہ رہ گیا تھا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ دوسری طرف بھائی چاہتے تھے کہ جلد ہی اس کی شادی ہو جائے۔ دوسری طرف امی اور ابو رشتہ تلاش کرنے لگے، لیکن میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جس مدرسے سے حفظ کر رہی ہوں وہیں پہ پڑھانے لگ جاؤں، لیکن امی ابو نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری باجی کی اس عمر میں شادی ہو گئی تھی، اس لیے ہم تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا حفظ مکمل ہو گیا۔
سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں مسکرا مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر کونے میں کھڑی ایک کالے برقعے میں ایک ملبوس عورت پہ پڑی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ تبھی 2 قدم چلتے ہوئے میں اس کے پاس گئی، لیکن اچانک ہی امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ تمہاری خالہ کب سے بلا رہی ہیں، آواز نہیں سنائی دے رہی؟ میں نے ہڑبڑا کر امی کو دیکھا، لیکن جیسے ہی پلٹ کر اس عورت کو دیکھنا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ عورت وہاں سے غائب تھی۔ اس کہانی میں جو آگے ہوتا ہے وہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اس کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔